السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قربانی کس پر واجب ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری مسائل میں بیان کر رہا ہوں، وہ بھی دو الگ الگ فتویٰ کی روشنی میں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا کراچی کا فتویٰ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں کراچی کا فتویٰ پیش کرتا ہوں، جس کو آپ حضرات سننے کے ساتھ ساتھ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ سوال کیا ہے کسی نے کہ پوچھنا یہ تھا کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ جواب واضح ہے کہ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو عید الاضحیٰ کے ایام میں نصاب کا مالک ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم اس کی ملکیت میں موجود ہو، یا اس کی ملکیت میں ضرورت و استعمال سے زائد اتنا سامان ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا رہائش کے مکان سے زائد مکان یا جائیداد وغیرہ ہو، یا استعمال سے زائد گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت شیئرز وغیرہ ہوں، تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ سامان خواہ کوئی بھی چیز ہو، تجارتی ہو یا تجارت کے علاوہ، اگر وہ استعمال میں نہ ہو تو اسے بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر مذکورہ سب چیزیں ملا کر یا بعض ملا کر مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، نیز قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں۔ ذوالحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو رہا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ چنانچہ اگر قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن 12 ذی الحجہ کو بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت و استعمال سے زائد سامان کا مالک ہو رہا ہے تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، عید الاضحیٰ کے دنوں تک جو قرض یا اخراجات واجب الادا ہیں، اتنی مقدار منہا کر کے نصاب کا حساب کیا جائے گا۔ بنا بری جس کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ زائد مکانات موجود ہیں، ضروری مکان کے لیے پلاٹ کے علاوہ دیگر پلاٹ ہیں، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں ہیں، خواہ یہ سب تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، بہرحال ایسا شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کرنا شرعاً واجب ہے۔ نیز واضح رہے کہ ایسا شخص گھر میں ایک ہو یا ایک سے زائد درج بالا شرائط کی موجودگی کی وجہ سے اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب لوگ پائے جاتے ہوں تو سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے، اور ایسی صورت میں عذرو شرع ایک ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ یہ تھا کراچی کا فتویٰ۔ اب آپ حضرات مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سماعت فرمائیں، جس کو آپ حضرات سننے کے ساتھ ساتھ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے جس کا عنوان ہے قربانی کس پر فرض ہے۔ سوال نمبر 1، قربانی کس پر فرض ہے، اس کا حوالہ دیجیے۔ نمبر 2، کیا گھر کا منتظم اگر ایک جانور کی قربانی دیں تو اس سے گھر میں پائے جانے والے افراد جو تقریباً 10 ہوں، کیا ان سب کی کفالت ایک جانور سے ہو جائے گی؟ حوالہ دیجیے۔ یہ 2 سوالات کیے گئے ہیں، آپ حضرات اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسلمان عاقل بالغ اور مقیم ہو اور قربانی کے دنوں میں اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد اور دین سے فارغ اتنا مال ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، خواہ وہ تجارتی ہو یا نہ ہو، اور اس پر سال گزر گیا ہو یا نہ گزرا ہو، بہر صورت اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، اگر گھر کے تمام افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ایک جانور کی قربانی تمام اہل خانہ کی طرف سے کافی نہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیں شامی ہندیہ بدائع اور دیگر کتب فقہ و فتاوی۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔